اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم بند دروازے کو دیکھ کر افسوس میں لگ جائیں تو کھلا دروازہ دیکھ نہیں پاتے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ خوش رہنے کے لیے بہت سارے وسائل اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مطمئن دل کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا کے ساتھ بھی خوش رہا جا سکتا ہے۔ چھوڑ دیا ہے صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے، ورنہ آگے بڑھے۔ یقین جانے کبھی بھی اکثریت کو دیکھ کر کسی راستے کا انتخاب مت کیجیے، ہمیشہ درست راستے کا انتخاب کیجیے، بھلے ہی اس پہ تنہا ہی چلنا پڑے۔ آپ کے بچپن میں جس طرح نگہداشت کی گئی، آپ اس کے قطعاً ذمہ دار نہیں، لیکن ایک عاقل و بالغ کی حیثیت سے آپ اسے درست کرنے کے 100% ذمہ دار ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ زندگی میں اگر اتفاق ہو محبت کرنے کا تو عاجز لوگوں سے کریں، کیونکہ عاجز لوگ تکلیفیں نہیں دیتے بلکہ محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہو۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد بھی اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ آج جو لوگ آپ پر ہنستے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں، کل وہی لوگ آپ کی کامیابی پر حیران ہوں گے۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جس نے جواب دینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کی، وہ کامیاب انسان ہے۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابیوں کے پل۔ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات ایک خوبصورت سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو معاف نہیں کرتے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، مگر من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ کوئی اندر سے کتنا خوبصورت ہے، اس کا فیصلہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ برتاؤ کر دیتا ہے۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی خود ٹھوکریں کھانے کے بجائے دوسروں کی ٹھوکروں سے سیکھیں۔ پیسے کمائیں نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھوپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچو گے وہی چیز خیالات سے نکل کر ایک دن زندگی میں آ جائے گی۔ مثال دینا اور مثال بننا 2 الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں عکس دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو یہ تمہاری جہالت کے لیے کافی ہے۔ روٹی کمانا بڑی بات نہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بڑی بات ہے۔
رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کر لو، نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ مشکل ہمیشہ بہتر لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے میرے دوست۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔